السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے پھر دوبارہ سے بات چیت شروع کرتے ہیں، کل کی کہانی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو استاد نکل گئے انگوٹھی دے کر، اور انہوں نے شاگرد کو کہا کہ دیکھو، جب کبھی بھی میری یاد آ جائے یا تم کو کوئی پریشانی ہو جائے یا کوئی آپ پر آفت آئے تو آپ مجھے یہ انگوٹھی رگڑ دینا اور آپ آ جانا۔ بس اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد اس مملکت میں کسی شخص کو عدالت عظمیٰ نے پھانسی دے دی، پھانسی کی سزا دے دی، یعنی گلے میں پھندا ڈال کر مارنے کی سزا دے دی۔ بھائی جب یہ سزا دے دی تو بادشاہ سلامت نے، جو وہاں کے جو بڑے تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک گلے کا پھندا بنایا جائے۔ بھائی جب گلے کا پھندا بنانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو حکم دیا گیا تو انہوں نے فوراً وہ حکم اپنے ماتحت وزیر کو دیا، اور بھائی ماتحت وزیر نے وہ فوراً حکم سیکریٹری صاحب کو دیا، اور سیکریٹری صاحب نے وہ حکم ڈائریکٹر صاحب کو دیا۔ کرتے کرتے یہ نیچے سیکشن آفیسر تک یہ حکم آیا، اور وہاں سے ٹینڈر ایشو ہو گیا، اور پوری مملکت میں جب یہ ٹینڈر اخباروں میں چھپا تو مختلف قسم کے پھندے بنا کر لائے گئے، اور ان میں سے آخر میں ایک پھندا اپروو کر دیا گیا۔ بھائی وہ پھندا جب اپروو کیا گیا اور اس کے تمام اخراجات مکمل ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے کہا، جو بزرگ تھے، جو وہاں کے بڑے تھے سب سے، کہ بھائی جمعرات کے دن اس شخص کو پھانسی دے دی جائے صبح فجر کی نماز کے بعد۔ بھائی فجر کی نماز کے بعد وزیر اعظم، وزیر، وزراء، سیکریٹری صاحبان اور تمام خلقت جمع ہوئی، اور اس شخص کو پھانسی کا حکم ہونے کے لیے جیسے ہی وہ گلے میں پھندا پھانسی کا اس شخص کے ڈالا گیا تو بھئی آپ حیران ہوں گے کہ وہ پھندا ڈھیلا تھا، وہ غلط سائز کا پھندا تھا۔ بادشاہ سلامت انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں حکم دیا کہ یہ اس کو فوراً اتار دیا جائے، کیونکہ یہ پھندا اس شخص کو فٹ نہیں ہے، تو اس کو یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ملک کا قوانین ہے، قانون ہے کہ جب پھندا فٹ نہیں ہوگا تو اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ اب اس پھندے کو لے کر پوری مملکت میں ہر شخص کے گلے کو ناپا جائے، جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ آ جائے، مضبوطی کے ساتھ بالکل فکس آ جائے، آپ مہربانی کر کے اس کو لے آئیں اور اس کو پھانسی دے دیں۔ بس جو یہ حکم جاری ہونا تھا تو مختلف علاقوں میں بجٹ پاس کیے گئے، اور وہ پھندا لے کے ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر، کرتے کرتے آخر اس شہر میں وہ شخص جہاں یہ استاد کا شاگرد رہتا تھا وہاں پہنچ گئے۔ بھئی اسی علاقے میں جب ہر ایک کے گھر میں آواز دے دے کے سب کے گلوں کو چیک کیا گیا، اور ان کو پھندوں کو چیک کرنا تھا تو ان چیک کیا گیا، بے انتہا لوگ ساتھ ساتھ ہوتے تھے چیک کرنے۔ بھئی جیسے ہی اس شاگرد کے گھر کے دروازے کی کنڈی کھڑکھڑائی اور یہ باہر نکل کر آئے صاحب، جب ان کے گلے میں پھندا ڈالا تو بھئی کمال ہو گیا، وہ بالکل مکمل فٹ تھا، بالکل جیسے بنایا ہی ان کے لیے گیا تھا۔ بھئی بادشاہ سلامت کے جتنے بھی ہرکارے تھے اور عوام الناس نے ان کو بہت مبارکباد دی کہ بھئی آپ کے گلے میں فٹ آ گیا، آپ کو بہت مبارک ہو، اب آپ کو پھانسی دے دی جائے گی اور یہ مسئلہ کا حل ہو جائے گا۔ تمام اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر خبریں نشر ہو گئیں کہ جناب ہمیں وہ مطلوبہ شخصیت میسر آ گئی، اور اب انشاءاللہ اگلی جمعرات کو کے گلے میں پھندا ڈال کر اور ان کو ملک الموت لے جائیں گے۔ یہ شخص بہت پریشان ہوا، اور اس کو اپنا استاد یاد آیا۔ استاد نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے بھاگ لو، یہ ملک اندھی نگری چوپٹ راج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھنس جاؤ۔ لیکن اس وقت میں نے اپنے استاد کی بات نہیں مانی، بے انتہا وہ روتا ہوا پریشان حال تھا، اور وقت آ گیا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈالنے کا بالکل مقرر وقت پہنچ گیا۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ استاد نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی کہ اس کو رگڑ دینا اگر کوئی پریشانی کا وقت آئے۔ بس کیا کرنا تھا کہ اس نے انگوٹھی رگڑی اور دیکھا تو استاد حاضر ہو گئے۔
استاد نے ماحول کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر کہا کہ اچھا، دیکھا میں نے تم سے کیا کہا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم تو یہاں کی رنگینیوں میں پھنس گئے تھے۔ خیر ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے کوئی ایسا سبیل، ایسا راستہ نکالتا ہوں جس سے تمہاری جان چھٹ جائے۔ بہرحال اس نے کیا کیا، سارے وزیر، بادشاہ، سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ اس شخص نے، استاد نے شور مچانا شروع کیا اور شور میں یہ الفاظ نکالے کہ اس سے نکالو میرے ڈالو، اس کے نکالو میرے ڈالو۔ لوگوں نے پکڑا اس کو، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ بولے اس کے گلے سے پھندا نکال کر میرے گلے میں ڈال دو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس کے گلے کا پھندا اپنے گلے میں ڈلوانا چاہتا ہے۔ وزیروں نے پوچھا، وزیر اعظم نے پوچھا، بادشاہ نے کہا اس کو مارو اور اس سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا جی دیر ہو رہی ہے اور آپ جلدی کریں، مہربانی فرما کے، مجھے دیر ہو رہی ہے، صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ میرا گلے میں پھندا ڈال کے مجھے پھانسی دے دیں اور اس کو بچا دیں، اس کو نکال دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو مارو اور اس سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے۔ انہوں نے کہا، مارنا شروع کیا۔ جب اس کو خوب مارا استاد کو، تو استاد نے رو رو کر کہا کہ دیکھو تمہیں نہیں معلوم اس وقت جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو شخص بھی پھندا لگے گا، جو جائے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور وہ جنت کے دروازے اس وقت مکمل 4 منٹ کے لیے کھلا ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا، وزیر اعظم نے سنا، وزراء نے سنا، عوام نے سنا، بھائی واللہ کیا وزراء تھے، کیا بادشاہ تھے، کیا ذہین لوگ تھے، کیا بات تھی ان کی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ او ہو، ہمیں بے وقوف بناتا ہے، ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ وزیر اعظم کو کہا کہ میرے پھندا ڈالو۔ بادشاہ نے کہا میرے گلے میں ڈالو، میں جنت میں ڈائریکٹ جاؤں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب آپ بادشاہ اپنی جگہ، لیکن میں وزیر اعظم ہوں، طاقت میرے پاس ہے، آپ میرے کندھے میں جلدی ڈالیں تاکہ میں نکل جاؤں۔ تو CNC صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو عوام، میری طاقت ہے، میرا سرچشمہ، میری آرمی فوج ہے، میں میرے گلے میں ڈالو، میں نکل کے جنت میں جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس طرح وہاں ایک ہنگامہ ہو گیا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اتنا ہنگامہ ہوا، اس ہنگامے میں خاموشی سے استاد نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے فرار ہو کر ملک بدر ہو گیا اور اپنی جان چھڑائی۔ دیکھ لیا میرے دوستو، کیسی ہوتی ہے اندھی نگری چوپٹ راج۔ کوشش کرنا ایسی جگہ رہنے سے، محفوظ رہنے، دعا کرنا اور اللہ سے خوب دعا مانگنا، اللہ سب کو ہدایت عطا کر دے، سچی ہدایت عطا کر دے، اور پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔